پر محیط ہے، یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی۔ دیکھیے آپ کو ایک میں بات بتاؤں بھائی، جو لوگ تشریف لے جانا چاہتے ہیں جائیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ مخل نہ ہو، خلل انداز، میں ہجوم کا قائل نہیں ہوں۔ مجلس کی آبادی ہجوم سے نہیں ہوتی۔ رومی نے کہا تھا کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کس دام و دد ملولم و انسان آخدو۔ اسے علامہ نے بھی کوٹ کیا، کہتا ہے کہ کل ایک شیخ، ایک باخدا انسان، شیخ وقت اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر گھوم رہا تھا کہ میں ان شہر میں چلنے پھرنے والے درندوں سے بہت تنگ ہوں، مجھے کسی انسان کی آرزو ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ رومی نے کیا کہا کہ ہجوم انسانوں کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اپنے وجود میں پوری امت تھا۔ قرآن نے کیا کہا کہ وہ اپنے وجود میں پوری امت تھا۔ وجود تو ابراہیم کا ایک تھا، لیکن اللہ نے اسے پوری امت سے تعبیر کیا۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہو وہ 10 لاکھ پر بھاری ہوتا ہے۔ میں تو ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے الفاظ کو سننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ 2 ہیں 4 ہیں مجھے کافی ہے، میں ان کے لیے رات بھر بولنا گوارا کر سکتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاتھوں ہاتھ یہ ہم تک دولت پہنچی۔ آپ یہ بتائیں کہ جس ذات گرامی پر قرآن نازل ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے ہاتھ ان لوگوں نے ملائے جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، ملائے نا۔ یہ شرف لمس دستے صحابہ، میں نے کیا کہا؟ شرف لمس دستے صحابہ، کہ صحابہ کو رسول اللہ کے ہاتھ کے لمس کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان سے ہاتھ ملایا۔ کس نے ملایا؟ تابعین سے تبع تابعین نے، پھر ائمہ مجتہدین نے، پھر اولیاء امت نے، پھر معروف کرخی نے، پھر جنید بغدادی نے، پھر ذوالنون مصری نے۔ ہاتھ ملا، ملتا آیا۔ اب جو جن کے ہاتھ ان سے ملے ہیں یہ ہاتھوں کے بھی رشتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان میں لکیریں لگائی ہیں نا تو ان کا اگر کوئی مقصد ہے تو ہاتھ ملنے کا بھی ایک مقام ہے۔ تو ہاتھ جن سے حضور نے ملائے ان سے ملتے 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 سلاسل میں یہ ہاتھ آئے، سلاسل میں یہ ہاتھ آئے، اور یہ ان کے ہاتھ لگے، وہ ہاتھ ان کے ہاتھ لگے، وہ ہاتھ ان سلاسل والوں کے ہاتھ لگے۔ اب آپ بتائیں ان کے ساتھ جن کا ہاتھ لگے، اس میں وہ شرف لمس نبی ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ بھائی جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں کہ یہ پیری مریدی کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے۔ ٹھیک ہے آج کل ڈھونگ بھی ہے، لیکن میں کاملین مشائخ کی بات کر رہا ہوں۔
جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو اصل میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کی کتاب کی بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہاتھ کیوں دیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ تو قرآن نے بھی کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو آپ ان لوگوں کو ہاتھ دیتے ہیں وہ کیوں؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان اللہ کے مقبولوں کے ہاتھوں میں دراصل گرمی لمس مصطفیٰ تلاش کرتے ہیں۔ کہ شاید یہ پیر بن کر جو بیٹھا ہے تو شاید اس کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں اس لمس کی برکت آئی ہو۔ اس تلاش نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا کہ شاید وہ برکات اس تک بھی پہنچی، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ بیعت کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ آپ ضرور بیعت کریں۔ بہرحال اگر کوئی متقی اچھا آدمی آپ کے دل کو بھائے، جو دل میں آ کے چپ جائے اسی کو تیر کہتے ہیں۔ دل میں چپ جائے اس سے آپ تعلق قائم کر لیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہاتھ دینے والے صرف مرید نہیں ہوتے، اصل مرید دل دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل میں پیش کروں گا کہ تمام صحابہ نے حضور سے بیعت نہیں کی۔ بیعت رضوان کے وقت سارے صحابہ نہیں تھے، چند صحابہ نے بیعت کی، آپ نے چند لوگوں سے بیعت لی۔ تو اگر یہ ضروری اس انداز میں ہوتی تو تمام 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کو جمع کر کے آپ بیعت کرتے ہیں۔ سمجھ آئیں گے؟ تو یہ بیعت جو تھی خاص تھی، ایک معاہدہ تھا۔ تو یہ معاہدہ جو ہے اس کو آپ اگر آگے چلائیں اور وہ بات آپ کو کہیں نظر آئے تو دوسرے صحابہ جو ظاہری طور پر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکے، انہوں نے کیا وہ آپ کہیں گے کہ وہ حضور کے اس شرف سے محروم ہو گئے؟ انہوں نے دل دیا۔ ارے ہاتھ دینے والے تو کوفہ میں بھی تھے، ہاتھ دینے والے کوفہ میں بھی تھے، 40,000 نے بیعت کی۔ جب یزید کا رعب آیا کہ تم نے یہ کیا کیا اور یہ دیکھ رہے ہو سب کچھ، تو جب دلوں میں خوف پیدا ہوا تو جب سلام پھیرا امام نے تو 40,000 آدمی غائب تھا، بیعت ختم۔ اس لیے دل سے مرید بنو، دل دو۔ اس کی مثال اور سب سے عظیم مثال میں دوں گا آپ کو، شاید کوئی اس کے بعد ہی دے گا، میری بات سن کر دے گا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، بیعت میں یہ چیز نہیں ہے، صرف ہاتھ دینا ہے، تو ایسے قدمی نے کہاں ہے بیعت کی تھی حضور سے؟ بظاہر دیکھیں اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ جناب رسالت مآب آفتاب ختم نبوت مدینے میں چمک رہا ہو اور ہزارہا تاریخ دل اس سے مستنیر ہو رہے ہوں، اور اس کا عہد پا کر بھی ایک قرن کے علاقے میں بیٹھا ہوا شخص معلوم رہے اور وہ ان کو دیکھ بھی نہ پائے، شرف صحابیت سے بھی مشرف نہ ہو، ہاتھ بھی نہ ملا سکے، کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محروم۔ لیکن ہم یہ کہیں گے، عام لوگ یہ کہیں گے، جس کی اپنی عقل